ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الغالب لمقال الواصفین، الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی مرتبت، دانشوران ملت، موالیان مولا کائنات، سوگواران غریب ملکہ ممکنات، میں بیمار تھا۔ چودھری زمان صاحب کے انتہائی اصرار پہ آپ کی خدمت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، نہایت شکریہ شاہ صاحب۔ آج کی اس مقدس اور متبرک مجلس عزا میں حضور سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لب و لہجے کے سلسلے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن بھی کیا معجزۂ حرف و صدا ہے، قرآن بھی کیا معجزۂ حرف و صدا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ اور سلسلہ فکر کے آغاز سے پہلے آپ کی اذہان عالی اور ذوق ایمانی اور بہترین ذوق سماعت کی نظر ایک اور شعر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آقا ختمی مرتبت
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ بڑی اجڑی ہوئی وہ محفلیں ہوتی ہیں جن میں ذکر علی نہیں ہوتا۔ تو شاعر نے کیا کہا ہے کہ اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، ارے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے۔ یہ قصیدہ ہے قرآن، از الحمد تا والناس، خاندان جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا قرآن قصیدہ ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں صاحب ما ینطق عن الہوی من احب علی، جو علی سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقد احب اللہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث کا پہلا پورشن ہے۔ دوسرے پورشن میں ارشاد فرمایا من ابغض علی، جو علی سے دشمنی کرتا ہے فقد ابغضنی، وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ حضور 6 مصرے اس وقت میری سماعت میں آ گئے، میرے ذہن میں آ گئے۔ بے خوشبو نہ آئے جس سے کیسا وہ پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس سے کیسا وہ پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے۔ خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کیسا وہ پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے۔ اور جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبہ میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ جناب، نہایت شکریہ جی، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ یہ جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، میں ہوم ورک کرتا ہوں، میری وسیع لائبریری ہے، میں کبھی بھی کوئی حدیث اس وقت تک نہیں پڑھتا چاہے کسی خطیب نے اسے لاکھوں مرتبہ پڑھا ہو، کروڑوں مرتبہ پڑھا ہو، آپ نے بھی لاکھوں مرتبہ سنا ہو، جب تک کہ میں خود اپنی آنکھوں سے اس کتاب میں سے وہ حدیث یا روایت پڑھ نہیں لیتا، وہ میں منبر پہ بیان نہیں کرتا۔ یہ حدیث میں نے 2 کتابوں سے پڑھی ہے۔ پہلی کتاب ہے کوكب الدری فی فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مصنف کا نام ہے سید محمد صالح کشفی الترمذی السنی الحنفی۔
راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایسے رضی اللہ ہیں جن پہ اللہ بھی راضی تھا، رسول اللہ بھی راضی تھے، بنت رسول اللہ بھی راضی تھے. یہ ایسے رضی اللہ تھے. اور حدیث نمبر ہے 60 اور صفحہ نمبر 193، اور دوسری کتاب سوائی کے محرقہ برق سوزاں اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ ہم پہ بجلیاں گرائی گئی ہیں. سوائی کے محرقہ برق سوزاں، مصنف احمد بن علامہ ابن حجر الشافی المکی، حدیث نمبر 17، راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ایسی راویہ ہیں کہ جب خاندان زہرا چادر کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو رسول نے کہا انتی علی الخیر، جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو، اسی میں خیر ہے. ماشاءاللہ. اسی میں خیر ہے. تم خیر پہ ہو، تم اچھی ہو، تم میری نیک زوجہ ہو، لیکن خیر اسی میں ہے کہ جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو، اس لیے کہ تم گھر والی ہو، یہ سب گھر والے ہیں. غور فرمایا حضور نے، تم گھر والی ہو، یہ سب گھر والے ہیں. ایک اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت بڑی مشہور ہے اور یہ ان کی فضیلتوں کا سرچشمہ بھی ہے. ایک دن ان کے والد صاحب انہیں ملنے کے لیے تشریف لائے. رسول اللہ کی چٹائی بچھی ہوئی تھی. حضرت ابو سفیان آئے. یہ بہت بڑے حضرت تھے. حضرت ابو سفیان آئے، رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا. بیٹھنے لگے تو بی بی نے کہا بابا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. یعنی میں اپنی لفظوں میں کہوں گا کہ بابا اپنی اوقات میں رہو، بابا اپنی اوقات میں رہو. تو بی بی نے بڑے اطمینان سے، بڑی متانت سے چٹائی کو لپیٹا، بستر کو سمیٹا اور ایک سائیڈ پہ رکھ کے کہتی ہیں بابا اب آپ تشریف رکھیے. تو باپ کو غصہ آ گیا، بیٹی جب کسی کے یہاں کوئی شخص بطور مہمان آتا ہے تو اس کے لیے مسند بچھائی جاتی ہے، بستر بچھائے جاتے ہیں، چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں. تو آپ نے عجیب بات کی ہے کہ یہ چٹائی لپیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا. کہا بابا آپ جانتے نہیں یہاں اللہ کا رسول بیٹھتا ہے. تو اب طے ہو گیا کہ ام المومنین وہ ہوتی ہیں جو رسول کی جگہ پہ اپنے باپ کو بھی بیٹھنے نہ دے. غور فرمایا حضور نے، ام المومنین وہ ہوتی ہیں. حضور ایک فضیلت کا جملہ آپ کی سما، وہ دیکھیے ملک کے نامور ترین بحر المصائب حضرت بحر المصائب سردار وسیم بلوچ صاحب میرے بعد تشریف لا رہے ہیں. جو ہی وہ تشریف فرما ہوں گے میں آپ کو سلام کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. جی بسم اللہ جناب، نہایت شکریہ. جی حضور فضیلت کا ایک جملہ سنیے گا. مجلس لائیو جا رہی ہے، کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. حضور علی کرم اللہ وجہہ، اللہ کے چہرے والا. دیکھیے ہم نے ایک سروے کیا، وہ تاریخی سروے کیا ہم نے.
ہم نے بہت ساری کتابوں کو اینک لگا لگا کے پڑھا کہ ہم مکہ اور مدینہ کا سروے کریں کہ مکہ اور مدینہ میں رضی اللہ کتنے ہیں۔ حضور قبلہ، میرے محترم سامعین، پروردگار عالمین دربار سرکار سلطان کربلا سے آپ کی تمام تر تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آپ عشق علی سے شرشار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعائے ظاہرہ سلام اللہ علیہ، مولا کائنات کا آپ اپنی قدر کو پہچانیے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، آپ کی قدر یہ ہے کہ آپ دعائے جناب سیدہ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنی قدر نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی قدر کو پہچانا، جبھی تو مجلس حسین میں آئے ہیں۔ یہ آپ کی قدر جناب سیدہ نے بنائی ہے۔ حضور، ہم نے مکہ میں گھر گھر میں تلاش کیا، ہر گھر سے رضی اللہ نکلے۔ ہم نے مکہ کے قرب و جوار میں جو گاؤں تھے، دیہات تھے، قصبے تھے، گوٹھ تھے، پنڈ تھے، وہاں بھی تلاش کیا، سب رضی اللہ، جدھر دیکھا رضی اللہ، سارا مدینہ جانچا پرکھا پڑچول کی، سارا مدینہ رضی اللہ سے بھرا پڑا تھا۔ مدینہ کے قرب و جوار کے جو پنڈ تھے، گوٹھ تھے، قصبے تھے، دیہات تھے، سب رضی اللہ، ہر طرف رضی اللہ ہی رضی اللہ، اتنے رضی اللہ، اور اللہ اتنے رضی اللہ پہ راضی ہو گیا، اللہ اتنا راضی ہو گیا۔ بھائی جدھر دیکھا ادھر رضی اللہ، بھائی کوئی اور نہیں نکلا، تو ہم گئے دروازہ حضرت ابو طالب پہ کہ شاید ابو طالب کے گھر سے بھی کوئی رضی اللہ نکلا ہے۔ نہیں تو ابو طالب کے گھر سے جو نکلا وہ رضی اللہ نہیں تھا، وہ کرم اللہ وجہہ تھا۔ وہ اب میری مرضی کا ایک نعرہ آنا چاہیے آخری آدمی تک، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے کلیجے کی ساری انرجی کو سمیٹ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے جواب دیں گے، نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات بر محمد وآلہ۔ جیو جی، سلامت رہو جی۔ میں سید زادہ فقیر بوریا نشین ہوں، آپ کے لیے نمازوں میں دعا کرتا ہوں، مومنین کے لیے نمازوں میں دعا کرتا ہوں۔ حضور جملہ سنیے گا، بھائی سب رضی اللہ، ابو طالب کے گھر سے نکلا کرم اللہ وجہہ، اللہ کے چہرے والا، اللہ کے چہرے والا۔ بھئی اللہ کے چہرے والا تھا نا، تو اسی لیے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، اسی لیے تو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ بس اس کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے کیسا۔ غور فرمایا حضور نے، توجہ دے رہے ہیں میرے محترم سامعین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو کرم اللہ وجہہ نکلے، بھئی کیوں؟ باقی سارے رضی اللہ کیوں تھے اور یہ کرم اللہ وجہہ کیوں تھے؟ وہ باقی ساری رضی اللہ اس لیے تھے، میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، بڑے دھیرج سے بڑے اطمینان سے یہ جملہ کہوں گا، باقی سارے رضی اللہ اس لیے تھے کہ باقی سارے 40 برس تک، 60 برس تک بتوں کے سامنے ماتھے پٹکتے رہے۔ علی جب کعبہ میں آئے تو بتوں کی موجودگی میں عین اللہ نے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی۔ تو اب پتہ چلا رضی اللہ کسے کہتے ہیں اور علیہ السلام کسے کہتے ہیں۔
حضور ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ ذات السلاسل، جنگ ذات السلاسل، وہ اس کی تفصیلات میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے 20 منٹ پورے ہونے کو آئے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، بس اس کی مختصر سی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دربار رسالت سجا ہوا تھا۔ حضور ایک آدمی کی توجہ چاہوں گا، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے آقا کی خدمت میں سلام کیا، سرکار نے جواب سلام دیا، بیٹھ گیا، بڑا پریشان تھا۔ سرکار نے کہا بھائی تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا حضور وادی رمل والوں نے، قبیلہ بنی سلیم نے، بسم اللہ جناب، جیتے رہیے سلامت رہیے، وادی رمل کے لوگوں نے، وہ پتھریلی سرزمین تھی، انہوں نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا ہے اور شب خون مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے اس کی بات پہ اعتبار کیا، وہ چلا گیا۔ سرکار نے کہا ہے کوئی جائے اور جہاد کرے؟ ایک صاحب اٹھے، سرکار میں جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا بڑے شوق سے چلے جائیے، آپ تباہ آزمائی کیجئے، آپ ماہر حرب ہیں، جائیے۔ گئے، وہاں جا کے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے کہا کون ہے تو؟ جی قبلہ، کہتے ہیں کون ہے تو؟ کہتا ہے جی میں فلاں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ واپس چلا جا، اڑا کے رکھ دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، واپس تشریف لے آئے۔ آقا سلام، سرکار نے کہا کوئی اور ہے؟ ایک بڑے طویل القامت صاحب اٹھے اور کہتے ہیں آقا میں جاؤں گا۔ کہا آپ بھی چلے جائیے، شوق سے جائیے۔ گئے، بھائی توجہ رکھیے گا میرے محترم سامعین، جب وہ بھی گئے نا تو کہ انہوں نے پوچھا ارے کون ہے تو؟ کہتا ہے کہ وہ فلاں تھا، میں فلانن خلیلہ ہوں۔ آئے ہائے، جو قرآن پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، یہ جملہ میں نے سورۃ الفرقان سے لیا ہے، جملہ میں نے سورۃ الفرقان سے لیا ہے۔ ایک ظالم، ایک فلانن خلیلہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں تھا، میں فلانن خلیلہ ہوں۔ یہ محشر میں گفتگو ہوگی، ڈیٹیل کا وقت نہیں میرے پاس، میں فلانن خلیلہ ہوں۔ اس نے کہا کہ جا چلا جا، بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے، تمہارے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ واپس تشریف لے آئے، دبے پاؤں واپس تشریف لے آئے۔ اب آقا نے کہا علی کہاں ہے؟ کہ آقا غلام حاضر ہے۔ کہا علی جاؤ۔ علی گئے، رات کا وقت تھا۔ علی نے جا کے نماز، جملہ سمجھے گا، بڑے میرے سامنے زیرک نکتہ رس فہیم حضرات تشریف فرما ہیں کہ علی نے نماز فجر کی تاکیب میں وہ جہاد مکمل کر لیا، وہ جہاد مکمل کر لیا۔ کچھ لوگوں کو مارا، باقی کو اسیر کر لیا، اسیر کر کے واپس مدینہ کی طرف آئے۔ جب آقا کو خبر ملی کہ علی آ رہے ہیں تو علی نے کہا کہ سارے اصحاب اکٹھے ہو جاؤ اور مدینہ سے باہر نکل جاؤ اور 2 صف کھڑے ہو جاؤ، 2 رویا کتار لگا کے کھڑے ہو جاؤ۔
تو دو رویا کتار لگا کے کھڑے ہو گئے آقا استقبال کے لیے، علی کے استقبال کے لیے۔ آقا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، رسول اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول علی کا آگے بڑھ کے استقبال کرو، استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر علی گھوڑے پہ سوار ہیں۔ کس گھوڑے پہ سوار ہیں؟ جس گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ علی نے آقا کو آتے دیکھا، فوراً گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ جب آقا کے پاس پہنچے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی نے سب سے پہلے اپنا سر رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ کے رسول اللہ کے نالین کے بوسے لیے، رسول اللہ نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا علی، اگر میں تیرے اصل فضائل دیکھیے 1400 برس سے ہم خطیب، ذاکرین، علماء، مجتہدین، اولیاء سب علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، لیکن رسول کہتے ہیں یا علی، اگر میں تیرے اصل فضائل لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تیرے پیروں کے نیچے سے اتنی مٹی اٹھائیں کہ پانی کے چشمے ابل پڑیں، اور اس مٹی کو لے جائیں اور اسے سرمائیں، چشم بنائیں، آنکھوں کا سرما بنا لیں، یعنی علی کو خدا کہنا شروع کر دیں۔ وہ ایک بہکا تھا نا، وہ ایک بھٹکا تھا نا، وہ ایک بھولا تھا نا، وہ ایک بسرا تھا نا، اسے علی کی ابھی معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی تو اس نے علی کو خدا کہہ دیا، نصیری نے خدا کہہ دیا علی کو، وہ بھولا ہوا تھا۔ سلمان ہے معرفت کے 10ویں درجے پہ۔ جناب جملہ سنیے گا، تو اب یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں یا علی، اگر میں تیرے اصل فضائل دنیا کو بتا دوں تو لوگ تیرے پیروں سے اتنی مٹی اٹھائیں گے کہ چشمے ابل پڑیں گے پانی کے، اور اسے آنکھوں کا سرما بنا لیں گے۔ تو اب میں نے ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ علی کے فضائل جو ہیں، جو اصل فضائل ہیں، آپ کب پڑھیں گے؟ ذرا جملہ سنیے گا، اس پہ نعرہ بھی آنا چاہیے۔ آقا آپ یہ فضائل کب پڑھیں گے؟ تو آقا فرمائیں گے یہ فضائل یہاں پڑھنے والے نہیں۔ تو پھر آقا کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا محشر میں پڑھوں گا، علی پہلو میں بیٹھے ہوں گے، رسول ذاکر ہوں گے، سامعین میں سے پہلا سننے والا اللہ ہوگا، فرشتے ہوں گے، اور آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی وہاں علی کے وہ فضائل سنیں گے جو رسول نے بیان نہیں کیے، وہ باب فضائل وہاں محشر میں کھلے گا، علی کے فضائل سنیں گے، وہاں آپ نعرے لگا رہے ہوں گے، درود پڑھ رہے ہوں گے، علی کے عشق میں جھوم رہے ہوں گے، آپ علی کے عشق میں جھوم رہے ہوں گے، واہ واہ کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ کر رہے ہوں گے، نعرے لگا رہے ہوں گے، آپ مجلس کی جنت میں بیٹھے ہوں گے، اور جن پہ علی کے بغض کی پھٹکار پڑی تھی وہ اپنی روسیاہیوں اور بدکاریوں کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اب پوری طاقت سے دونوں ہاتھ اٹھا کے علی، حسین ابن علی نے اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ اتنا عشق تھا علی کے بیٹے کو اپنے باپ سے، اور اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ مروان سے کہا تھا حضرت سید سجاد میں،
جب اس نے پوچھا کہ آپ کا نام، آپ نے فرمایا علی. کہتا وہ علی تو کربلا میں معاذ اللہ قتل ہو گیا. وہ کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا، علی الاوس تھا. کہا کتنے بھائی ہیں؟ کہا 3. کہا تیسرے بھائی کا نام کیا؟ کہا وہ علی اصغر ہے جو توحید پہ مہر تصدیق ثبت ہوا تھا. ہائے بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. میں نے 2 جملے پڑھنے ہیں تو سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، اور امام نے مروان سے کہا یبن الزرقہ، اس نے کہا آپ کا باپ کیسا آدمی تھا، کسی بچے کو علی نام سے نہیں بچایا. تو آقا سید سجاد نے کہا یبن الزرقہ، ان نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، میرے باپ حسین فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا 1000 بیٹا ہوتا تو میں اس کا نام علی رکھتا، علی رکھتا، علی رکھتا. اور 3 بیٹیاں. وہ فرما رہے تھے آج جناب حضرت شہزادی معصومہ، میری تحقیق اور ریسرچ کے مطابق وہ بھی شہزادی عالمہ تو غیر معلمہ ہیں. شہزادی معصومہ سکینہ. تاریخ شرمندہ ہے، آج تک تاریخ یہ بتا ہی نہیں پائی کہ شہزادی سکینہ کتنی دیر تک پیاسی رہی ہیں اور کتنی پیاسی رہی. بس 2 جملوں سے میں شہزادی کی پیاس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے اپنے بھائی سے ایک وصیت کی تھی کہ بھیا سید سجاد، جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں نا، تو آپ کو پتا ہے میں نے کبھی زندگی میں جی بھر کے پانی نہیں پیا، تو مجھے کسی ٹھنڈی جگہ پہ دفن کرنا. میں جملہ ابھی ہدیہ کرتا ہوں، یہاں روک رہا ہوں. کیوں کہا تھا اس کی توجیہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک دن شہزادی نے، وہ شہزادی جو بابا کے نرم کلیجے پہ سوتی تھی، زندان میں مٹی پہ سوتی تھی، ایک دن شہزادی نے اپنے بھائی سید سجاد سے کہا بھیا سید سجاد، یہ 4 جملے سنا کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں. بھیا سید سجاد ذرا یہ تو بتائیے کہ پیاس کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں. ہائے آپ کی صدائے گریہ بلند ہوئی، مجلس تمام ہوئی. تو سوگواران حسین سید سجاد کہتے ہیں اور میری چہیتی بہن، میری پیاری بہن سکینہ، میرے بابا کی تسکین سکینہ، پیاس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. کہا بھیا پہلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ کہا سکینہ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ پیاسا ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی سے نکل کے پھڑکتی ہے، اور کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی. کہا بھیا پیاس کی دوسری حالت کون سی ہوتی ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں سکینہ پیاس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ جس کو شدت کی پیاس لگی ہو، اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا. کہا بھیا پیاس کی تیسری حالت کون سی ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں سکینہ پیاس کی تیسری حالت یہ ہے کہ پیاسے کی زبان تالو سے چپک جاتی. کہا بھیا پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ پیاس کی آخری اور چوتھی حالت کون سی ہوتی ہے؟ تو سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں سکینہ پیاس کی آخری حالت یہ ہوتی ہے
کہ پیاسے کی ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے اپنی ننھی ننھی کلائیاں آگے بڑھا کے کہا، بھیا سید سجاد دیکھو، پیاس سے میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں۔ شاید اسی لیے وصیت کی تھی کہ بھیا مجھے کسی چھاؤں والی جگہ میں دفن کرنا، تاکہ گیلی مٹی سے میری سوکھی ہڈیوں کو کچھ تو سکون ملے۔ ارے شہزادی کتنی پیاسی رہی تاریخ نہیں بتا سکتی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ بھیا مجھے ٹھنڈی جگہ پہ دفن کرنا، اور دوسری وصیت یہ کی کہ بھیا اگر میری موت کی خبر سن کے یزید کفن کے لیے کوئی کپڑا بھیجے تو بھیا ہرگز قبول نہ کرنا، بلکہ مجھے اسی جلے ہوئے خون آلودہ کرتے میں دفن کرنا۔ ہاں شہزادی جب اس دنیا سے اٹھ گئی ہیں تو شہزادی کو اسی جلے ہوئے کرتے میں غسل دیا گیا۔ جب شہزادی کی پیاس کو سمجھیے گا سوگواران حسین، جب شہزادی کے جسم پہ پانی ڈالا گیا تو ایک مرتبہ میت تڑپا اور آواز آئی، مجھ پہ پانی نہ ڈالو، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر پیاسا اٹھ گیا۔ اب اسی جلے ہوئے ایک جملہ ہے، اسی جلے ہوئے کرتے میں کفن دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس بھائی نے بہن کے میت کو کس طرح اٹھایا ہوگا، جس کے گلے میں کانٹوں والا تار تھا، خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہن کے لاشے کو سر پہ اٹھایا ہے، سر پہ اٹھا کے بہن کے لاشے کو سید سجاد آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں، شام والو، دنیا والو، دیکھو مجھے پہچانو، میں سید سجاد ہوں، میں اپنی مری ہوئی بہن کا میت اٹھا کے لا رہا ہوں۔ ہاں سید سجاد آگے بڑھے، زندان کے پاس ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی۔ اب سید سجاد نے اللہ جانے بہن کے میت کو کیسے اتارا، میت کو اتارا، قبر کے حوالے کرنا چاہتے تھے کہ قبر سے دو کانپتے ہوئے ہاتھ برآمد ہوئے۔ کہا بیٹا سید سجاد، میں تمہاری دل جلی دادی فاطمہ ہوں، جہاں جہاں زینب جائے گی وہاں وہاں میں جاؤں گی۔ بیٹا یہ میرے حسین کی تسکین سکینہ، اس کو میرے حوالے کرو، یہ میرے بیٹے کی امانت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ جناب سید، شکریہ، نہایت شکریہ جناب۔